بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں صبر کی فضیلت پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر پر ڈٹے رہو اور صبر کی ہدایت کرتے رہو۔ یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ تم صبر کرو اور صبر پر ڈٹے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے گروہ کے پاس سے گزرے تو سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، محنت پر صبر کرتے ہیں اور حکم الہی آئے تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم سب مسلمان ہو۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی محنت یا کوئی بھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے، اور کوئی بھی حکم الہی آ جائے تو اس کے سامنے شکر ادا کرے اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبر کیا چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر اس طرح ہے جیسے جسم میں سر، اگر جسم میں سر نہیں ہوگا تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایمان میں صبر نہیں تو ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی آپ نے صبر کو ایمان میں سر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی اگر جسم میں سر نہیں ہوگا تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح اگر ایمان میں صبر نہیں، یعنی بندے کے اندر صبر بھی نہیں ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اگر تم صبر کرو گے تو تم اپنے مقاصد کو پا لو گے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو تم اپنے مقاصد کو نہیں پا سکو گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا تحفہ ملتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہاں بیٹا ہوا، اور ان کی زوجہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو نہ بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیٹے سے محروم کر دیا۔ تو جب وہ گھر آئے اور ان کی زوجہ نے ان کو نہ بتایا بلکہ اچھی طرح خوشبو لگا کر ان کے سامنے پیش ہو گئی، اور رات کو انہوں نے خلوت کی، اور اس کے بعد جب صبح اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا بیمار تھا، اب وہ کیسا ہے؟ تو ان کی زوجہ نے عرض کی اے میرے خامد اگر سامنے والے کو میں کوئی چیز دوں اور وہ مجھے واپس نہ کرے تو آپ اس کا کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امانت دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی۔ آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امین ان سے پہلے حاضر ہو کر تمام واقعات سنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بیٹا لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اس سے بہتر تمہیں اجر دے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور وہ 7 سال کی عمر میں اس نے حفظ کر لیا تھا، مکمل قرآن پاک یاد کر لیا تھا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انعام بھی دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صبر جمیل کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے بیٹے کے لیے یوسف علیہ السلام کے لیے اتنا صبر کیا اور رو رو کے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کی بینائی بھی چلی گئی، لیکن صبر جمیل کے بعد ان کو اپنے بیٹے سے ملا دیا گیا اور ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت ملنے پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔